بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، جامع السنن الترمذی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور سبق کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 56 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الحسد، یہ باب ہے حسد کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء ابن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی عبد الجبار ابن علاء ابن عبد الجبار عطار نے اور سعید ابن عبد الرحمن نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے زہری سے، اور زہری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقاطعوا، کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو پیٹ مت پھیرو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ تعالی کے بندے بنو بھائی بھائی، ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، اور کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ سلام کلام ترک کرے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن ابی بکر الصدیق والزبیر بن العوام وابن عمر وابن مسعود وابی ہریرہ، اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق، زبیر بن العوام، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تمام حضرات سے بھی روایات مروی ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سالم عن ابیہ قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، سالم نے اپنے والد مکرم سے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جائز نہیں مگر 2 خصلتوں میں، رجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفق منہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک اس آدمی کی خصلت پر جسے اللہ تعالی نے مال دیا ہو، پس وہ آدمی اس مال میں سے رات کی ساعتوں میں اور دن کی ساعتوں میں خرچ کرتا ہے۔ وَرَجُلٍ آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، اور دوسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو، پس وہ اس پر عمل کرتا ہے رات کی ساعتوں میں اور دن کی ساعتوں میں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد روی عن ابن مسعود و ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ھذا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس حدیث کے موافق روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کرتے ہیں۔ یہ باب حسد کے بارے میں ہے۔ حسد ایک مہلک بیماری ہے اور یہ نیکیوں کا بالکل صفایا کر دیتا ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں مضمون ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا کر ختم کر دیتی ہے۔
یعنی اگر ایک طرف کوئی انسان ہے جو بہت نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، تمام دوسرے نیکیوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن دل میں وہ دوسری بھائی کے ساتھ حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو یہ بغض اور حسد اس کے تمام نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اب حسد کیا چیز ہے؟ حسد کسی دوسرے مسلمان بھائی کو جو نعمت دی گئی ہو تو اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ یعنی برابر ہے کہ چاہے یہ اپنے لیے اسے مانگے یا نہ مانگے، بس یہ سوچے کہ بھائی یہ اس سے یہ چیز بس زائل ہو جائے، مٹ جائے، چاہے میرے پاس ہو یا نہ ہو لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ مثال کے طور پر کسی کی عزت کو دیکھ کر کہے کہ بھائی اس شخص کی اس پورے معاشرے میں ایک عزت ہے، تو لوگ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیں، اس کی قابلیت، اس کا مہارت، یہ چیزیں ایسی ہے کہ جو ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے، اور نہ ان میں خود بخود وہ طلب نہیں ہوتی کہ اس کو حاصل کرے۔ یا کسی کو مال دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کو علم دیا، کوئی اور کمال دے دیا، تو اب یہ چیزیں انسان، مال کمانا یہ انسان خود کر سکتا ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، علم حاصل کرنا محنت کے ذریعے سے یہ خود کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ محنت ہی نہ کرے اور پھر کہے کہ بھئی ایسے ہی مجھے ہو، تو پھر یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے علم کے حصول کا، مال کے حصول کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حسد کرنے والا یہ دراصل میں اللہ تعالیٰ پر ایک طرح سے اعتراض کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ایک بندے کو دے دی تو اب حاسد کو اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ نعمت اس کو جو ملی ہے، چاہے علم کی ہو، جو بھی ہو، عزت ہو، اسے یہ کیوں دیا ہے، اس شخص کو یہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور تقسیم پر راضی نہیں ہے اور اس کو درست نہیں سمجھتا، اس لیے وہ اس بندے سے اور اس انسان سے پھر دل میں بغض اور حسد کرتا ہے کہ بھئی اس سے یہ چیز زائل ہو جائے۔ اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حسد جرم کب بنتا ہے۔ دیکھیے، ایک انسان تو یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے اس نعمت کا زائل ہونا ضروری ہے، اب اس کا گناہ کب ہوگا، جرم اس کے اوپر کب جاری ہوگا، تو یہ اس وقت ہوگا جب وہ عملاً اس کے لیے اقدام کرے۔ عملاً اقدام مطلب یہ کہ وہ اس نعمت کو زائل کرنے کی کوشش بھی شروع کر دے، تو لہٰذا اس کا جرم اور گناہ یہ ہونا واضح ہے۔ لیکن اگر وہ اس نعمت کے زائل کرنے کی کوشش اور سعی نہ کرے اور اپنی اس بری تمنا کا اظہار بھی نہ کرے اور اس حسد کی وجہ سے اس آدمی کے ساتھ کوئی بھی ایسا رویہ اور طرز عمل اختیار نہ کرے جو ایک مسلمان کے ساتھ شرعاً ممنوع ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اس نے اس نعمت کے زائل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ دو حالتیں ہیں، یا تو اس وجہ سے اس نے کوشش نہیں کی کہ اس کی حالت اس طرح کی نہ تھی کہ یہ اتنی کوشش کرتا، اس کی عجز اور کمزوری، تو اس کی قدرت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے اس نعمت کو لے لے، تو پھر بھی اس دوران اس اعتبار سے یہ شخص گناہگار ہوگا، کیونکہ اس کے راستے کی جو رکاوٹ ہے وہ اس کی اپنی عجز اور کمزوری ہے۔ یعنی اگر یہ کمزور نہ ہوتا تو یہ اس شخص سے اس نعمت کو زائل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا۔ اب اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے، تو پھر دوسرا فریق وہ ہے کہ جو کسی قسم کی کمزوری اس میں نہیں ہے، لیکن وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے دل میں اس کے یہی خیالات ہے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں خوف الہی ہے، یعنی اس کے مقابلے میں وہ کوئی کوشش نہیں کرتا کہ اس شخص سے وہ نعمت زائل ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ امید ہے کہ اس کو معذور قرار دیا جائے گا، کیونکہ وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ وجہ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ نفسانی خیالات ہیں، اور اس کو دفع کرنے پر انسان قدرت نہیں رکھتا، تو اس کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے یہ مجاہدہ کافی ہے کہ وہ اس غلط خیال کے مقتضا پر عمل کرنے کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ تعالی سے وہ ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا مواخذہ کریں گے۔
چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جس میں حسد نہ ہو، پس یہ حسد جس آدمی کو گناہ، فساد اور ظلم کی طرف نہ لے جائے تو اس حسد کا اس پر کوئی وبال نہیں ہے۔ یہ قول فتح الباری میں نقل کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے کہ یہ پورے کے پورے انسان کے اعمال کو وہ بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے، ہر چیز کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے رکنا چاہیے اور اس سے ممانعت انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ یہ جو دوسری روایت میں لا حسد الا فی اثنتین آیا ہے، تو اس سے مراد یاد رکھ کے اس پر یہ غبطہ ہے، غبطہ کہا جاتا ہے۔ حسد کا ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ یہاں پر مجازی معنی مراد ہے جسے غبطہ کہا جاتا ہے۔ غبطہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک نعمت کے حاصل ہونے کی تمنا کرے اور جس مسلمان کے پاس وہ نعمت حاصل ہو اس کے زوال کی تمنا نہ رکھے، یعنی اس کے دل میں یہ خیال بھی نہ ہو کہ اس سے وہ نعمت زائل ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بھی رہے لیکن مجھے بھی حاصل ہو یہ نعمت، تو اسے غبطہ کہا جاتا ہے۔ غبطہ یہ جائز ہے اور شرعاً محمود بھی ہے، لیکن جو حسد ہے حقیقی معنی کے اعتبار سے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، وہ ناجائز ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی التباغض، یہ باب ہے ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھنے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان سے، ابو سفیان رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے یعنی مسلمان اس کی عبادت کریں گے، ولکن فی التحریش بینہم، لیکن وہ مسلمانوں کے درمیان فتنے و فسادات برپا کرنے سے مایوس نہیں ہے۔ وفی الباب عن انس و سلیمان بن عمرو بن الاحوص عن ابیہ، ھذا حدیث حسن و ابو سفیان اسمہ طلحۃ بن نافع۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے اور سلیمان ابن عمر ابن الاحوص اپنے والد سے روایت نقل کی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ وہ ابو سفیان، اور جو ابو سفیان کا نام آیا یہاں پر تو یہ کون ہے؟ اسمہ طلحۃ ابن نافع، ان کا نام طلحہ ابن نافع ہے۔ اس میں بھی جی یہ پچھلے باب کی طرح صرف تباغض پر عنوان رکھا گیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھے۔ اب یہاں پر حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون۔ بعض حضرات کے نزدیک یہاں شیطان سے مراد جنس شیاطین ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ ابلیس رئیس الشیاطین جو ہے وہی مراد ہے، یعنی شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نماز پڑھنے والے اس کی عبادت کرے۔ نماز پڑھنے والے سے مراد مومنین ہے، لیکن مصلین کا ذکر اب یہاں پر اس وجہ سے ہوا کہ نماز تمام اعمال میں سے بہترین عمل اور ایمان کی علامت ہے، اس بنا پر مومنین کی جگہ مصلین کا ذکر ہوا۔ جیسے کہ ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیتکم عن قتل المصلین، میں تم کو نماز پڑھنے والوں کے قتل سے میں نے تم کو منع کیا۔ تو مصلین یہاں بھی مراد اس سے مومنین ہی ہے، یعنی کسی مومن کا قتل وہ جائز نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔
تو اس میں اس بات کی تنبیہ موجود ہے کہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، اور جس طرح اس کو مومن کہا جاتا ہے تو اس طرح اس کو مصلی یہ بھی کہا جائے۔ اب شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ مومنین پھر سے اس کی عبادت کرے۔ بعض محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں شیطان کی عبادت سے مراد بت پرستی یعنی بتوں کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ بت پرستی کی دعوت شیطان ہی دیتا ہے، تو یہ حقیقت میں شیطان ہی کی عبادت ہوئی۔ تو اس بات سے یہ شیطان وہ مایوس ہو چکا ہے، اور آیت کریمہ سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے یا ابت لا تعبد الشیطان، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو بتایا تو اس میں بھی لا تعبد الشیطان براہ راست، حالانکہ وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن مراد اس سے یہی شیطان کی عبادت ہے۔ تو اب اس اعتبار سے مطلب یہ ہوا کہ چونکہ جزیرۃ العرب میں بت پرستی وہ بالکل عام طور پر پھیلی تھی اسلام کے آنے سے پہلے، تو اس طرح کی بت پرستی اس سے دوبارہ جزیرۃ العرب میں مسلمانوں میں رونما ہونے سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں اس کے ساتھ فی جزیرۃ العرب کا قید بھی اضافہ بھی کیا گیا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں، لیکن اس کا حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان جزیرۃ العرب میں بت پرستی ہونے سے مایوس ہو چکا ہے، یعنی اسلام کی ترقی اور استحکام کو دیکھ کر شیطان مایوس ہو گیا، اور اس کو بالکل امید نہیں رہی کہ پھر کبھی جزیرۃ العرب میں بت پرستی ہوگی۔ بس اگر خدا نخواستہ کبھی جزیرۃ العرب میں بت پرستی ہو جائے بھی تو اس سے زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ شیطان کا گمان اور اندازہ غلط تھا، کہ وہ مایوس ہو چکا تھا، حالانکہ وہ چیز پھر سے وجود میں آئی جس کے وجود سے وہ مایوس ہو چکا تھا۔ تو حدیث میں جو مضمون بیان کیا گیا وہ درست ہے، چاہے شیطان کا تخمینہ درست ہو یا غلط، اور اس اعتبار سے حدیث باب میں فی جزیرۃ العرب کی قید نہیں، بلکہ اس میں مصلین نماز پڑھنے والے عام مومنین کا ذکر ہے، اور اکثر محدثین نے شیطان کی عبادت سے ہر قسم کا کفر مراد لیا ہے، ہر قسم کا کفر اور شرک اس سے مراد ہے، کیونکہ تمام اقسام کفر وہ شیطان ہی کے بتلانے سے اختیار کیے جاتے ہیں، اصل مرکز اور منبع وہی ہے، اسی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اس سے نکل کر پورے لوگوں کو پھر افتراق میں وہ ڈالتی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔